بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لیبرا اسٹوری۔ چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لیبرا اسٹوری فیس بک پیج پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آئیں سنتے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ آج پھر صبح سے گھر میں ایمرجنسی نافذ تھی۔ نازیہ باجی کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ چھوٹی بہن سارا نے صفائی کر کے گھر کا کونا کونا چمکا دیا تھا اور نازیہ باجی کچن میں مصروف تھیں۔ اگرچہ گھر آنے والے مہمان کھانے پر مدعو نہیں تھے، لیکن چائے کے ساتھ بننے والے لوازمات اتنے تھے کہ کھانے کی کسر پوری ہو جاتی۔ چیزیں تو بازار سے بھی منگوائی جا سکتی تھیں، پر مہمانوں کو نازیہ باجی کا سلیقہ دکھانا بھی تو ضروری تھا۔ بلا شبہ ان کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ تھا کہ جو بھی کھاتا انگلیاں ہی چاٹتا رہ جاتا تھا۔ حالانکہ وہ زمانے گزر گئے جب لڑکے والوں پر لڑکی کے سلیقے کا روب ڈالا جاتا تھا، لیکن ان کی بھولی ماں میمونہ بیگم شاید اپنے ہی زمانے میں جی رہی تھیں، جب لڑکی کی شکل صورت سے زیادہ لڑکی کے ہاتھ سے کاڑے گئے کشن اور تکیے زیادہ غور سے دیکھے جاتے تھے۔ اس سفید پوش گھرانے کے حالات ہمیشہ سے آج جیسے نہیں تھے۔ جب ان کے والد محترم زندہ تھے تو ان کے گھرانے کی گزر بسر بہت ہی خوش اسلوبی سے ہوتی تھی۔ ایک حادثے میں جب وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے تو سارے خاندان پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میمونہ بیگم کی چھوٹی بیٹی سارا کا ہاتھ ان کی نند نے اپنے بیٹے کے لیے مانگ رکھا تھا۔ گھر کے حالات دیکھتے ہوئے ان کی بڑی بیٹی نازیہ نے ایف اے کرنے کے بعد پرائیویٹ بی اے کر کے اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ البتہ سارا نے اپنی ذہانت کے بلبوتے پر وظائف حاصل کیے اور ٹیوشن پڑھا کر کالج کے بعد یونیورسٹی تک جا پہنچی تھی۔ اب تو اس کا ٹیوشن سینٹر ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ آس پاس کے سارے ہی بچے اس کے پاس ٹیوشن پڑھنے آتے تھے۔ ٹیوشن سے وہ اپنے گھر کے خرچے بھی پورے کر لیتی تھی۔ کسی حد تک تو گھر کی مالی آسودگی ختم ہو گئی تھی، لیکن میمونہ بیگم کی پریشانی نازیہ کی بڑھتی ہوئی عمر تھی۔ نوزد 32 برس کی ہو گئی تھی، لیکن اب تک کوئی بھی مناسب رشتہ نہ مل پایا تھا۔ اس کا ذرا سا چھوٹا قد رشتے کے لیے آنے والوں کے لیے بہت بڑا عجیب لگتا۔ اکثر و بیشتر وہ اسی بنا پر رد کی جاتی۔ رشتے کروانے والی بوا جب بھی کوئی نیا رشتہ لے کر آتی تو ان کی ماں میمونہ بیگم پچھلے تمام تجربات بھول کر ایک نئی آس میں مبتلا ہو جاتی۔ نازیہ اپنی ماں کی پریشانی بخوبی سمجھتی تھی، اس لیے رشتے کی پریڈ سے بری طرح بیزار ہونے کے باوجود وہ اپنی بیزاری گھر والوں کے سامنے عیان نہیں کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ کچن میں چنا چاٹ اور دہی بڑے بنانے میں مصروف تھی۔ اس وقت سارا نے اندر جھانکا، بس آپی اب آپ ریسٹ کریں، بلکہ ایک اچھی اور بھرپور نیند بھی لے لیں تاکہ شام کو مہمانوں کے سامنے بالکل فریش دکھائی دیں۔ باقی سارا کام میں خود سمیٹ لوں گی۔ ارے بابا، ابھی تھوڑی ہی دیر میں تمہارے ٹیوشن کے بچے آنے شروع ہو جائیں گے، پھر تمہیں ان کے ساتھ دماغ کھپانا پڑے گا۔ تم بھی تو صبح سے صفائی میں لگی ہوئی ہو، جاؤ تم جا کر اپنی ذرا کمر سیدھی کر لو، نازیہ آپی نے بہت ہی نرمی سے کہا۔ پر آپی آج میں نے سب بچوں کو ٹیسٹ دیا ہوا ہے، بیٹھ کے کرتے رہیں گے اور امی کو نگرانی پہ بٹھا دوں گی۔ سارا وقت چولہے کے آگے کھڑی رہتی ہیں، ذرا اسکن کا بھی خیال کیا کریں۔ سارا نے اسے کچن سے نکال کر ہی دم لیا۔ شام کو جب مہمان آئے تو سارا کام نمٹ چکا تھا۔ نازیہ بھی نہا دھو کر کپڑے پہن کر بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جب وہ ٹرالی گھسیٹ کر کمرے میں لائی تو میمونہ بیگم کے دل سے دعا نکلی کہ یا اللہ اس بار تو بات بن جائے۔ دونوں بہنیں مہمانوں کے سامنے چیزیں پیش کرنے لگ گئیں۔ لڑکے کی والدہ اپنی 2 شادی شدہ اور ایک غیر شادی شدہ بیٹیوں کے ساتھ رشتہ دیکھنے کے لیے آئی تھیں۔ جس وقت وہ نازیہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ بھرپور انصاف کرتے ہوئے انٹرویو لینے میں مصروف تھے، اسی وقت پڑوس کی سمیہ باجی کی ڈرائنگ روم میں آمد ہوئی۔ ان کے 2 بیٹے سارا کے پاس ٹیوشن پڑھتے تھے، ابھی بھی وہ انہی کا ہاتھ تھامے ٹیوشن چھوڑنے آئی تھی۔ سمیہ باجی بچے تو پڑھ کے کب کے چلے گئے، آج تو میں نے پہلے بلایا تھا اور ان کی نوٹ بک پہ بھی لکھ کر بھیجا تھا۔ اوہ ہو سوری بھائی، شاید میرے بچوں نے مجھے نوٹ بک نہیں دکھائی۔
शायद मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आप भी बैठो, चाय पी कर जाना। मेमूना बेगम ने बहुत ही प्यारे अंदाज से समिया बाजी को कहा। वो भी सदा की बेतकल्लुफ़ थी और फ़ौरन ही ऑफ़र कबूल कर ली। सारा ने उनके हाथ में दही बड़ों की प्लेट पकड़ाई। अच्छा, तो तुम भी ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हो? लड़के की माँ ने नाजिया बाजी से इंटरव्यू का सिलसिला दोबारा से शुरू किया। दही बड़े तो बहुत टेस्टी है नाजिया। सच में तुम्हारे हाथ के बने हुए दही बड़ों से ज़्यादा टेस्टी और कोई भी दही बड़े नहीं है। समिया बाजी अचानक ही बोल पड़ी। अरे आजकल ये चीज़ें घर में बनाने का तरद्दुद ही कौन करता है? किसी के पास इतना वक्त ही कहाँ होता है। और वैसे भी 4 पैसे खर्च करके सब चीज़ें बाजार से मिल जाती हैं। घर पर बनाने की सरदर्दी कौन मोल ले? लड़के की बहन ने बहुत इतरा कर कहा। जी आप सही कह रही हैं। समिया ने फ़ौरन उनकी बात से इत्तेफाक किया। अच्छा सारा, मैं चलती हूँ, कल तो बच्चे टाइम पर ही आए ना? सारा ने हाँ में सर हिला दिया। मेहमान भी ज़रा देर बैठकर चले गए। अजीब नकचड़ी सी फैमिली थी। मेहमानों के अंदाज़ो एतबार से छोटी बहन सारा ने यही अंदाज़ा लगाया कि ये बात नहीं बनेगी, और हुआ भी यही। 3 दिन के बाद रिश्ता करवाने वाली बुआ उनका जवाब लेकर आ गई थीं। सारा बच्चों को सहन में पढ़ा रही थी और इत्तेफाकन समिया बाजी भी अपने बच्चों को लेकर आई हुई थी। बरामदे में बैठी बुआ की पारदार आवाज़ सारा के कानों से होकर समिया के कानों में भी बाआसानी पहुंच रही थी। सच्ची बात यह है कि अपनी नाजिया उन लोगों को जची नहीं। लड़के की माँ बहनें कह रही थी कि लड़की का कद बहुत ही छोटा है और रंग भी दबता हुआ है। हालांकि मैंने तो समझाने की कोशिश की थी कि रंगत तो कोई दबती हुई नहीं, अच्छा भला खुशगवार गंदमी चेहरा है, और लड़की का कद छोटा है तो क्या हुआ? आपका बेटा भी कोई आलम चन्ना नहीं, हील वाले सैंडल पहनकर इतनी अच्छी लगेगी तुम्हारे बेटे के साथ। मगर ना जी, उनके तो नखरे ही आसमानों पर थे। मैंने भी कहा दफा दूर, नहीं करना रिश्ता तो ना से। हमारी नाजिया को रिश्तों की कमी थोड़ी ना है। समिया बाजी ने जब ये बातें सुनी तो अच्छा मैं फिर आऊंगी कहकर चल पड़ी। 3-4 दिन बाद बुआ की फिर से हमारे घर आमद हुई। वो अपनी कुन जहन पोती को ट्यूशन पढ़ाने लाई थी। बुआ जी बताने लगी कि कल समिया और उसकी बहन को इरफान के घर लेके जाने वाली हूँ। इरफान तो उसी लड़के का नाम था जिसके घर वाले कुछ दिन पहले नाजिया आपी को देखकर इनकार कर गए थे। बुआ जी बताने लगी कि उस दिन समिया इत्तेफाक से आई हुई थी। उसने इरफान की छोटी बहन को पसंद किया अपने बड़े भाई के लिए। लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, समिया बता रही थी इंजीनियर है। कहती है कि अपनी बहन को लेकर जाऊंगी, अगर बहन को पसंद आ गई तो अपने भाई के लिए उसका रिश्ता पक्का कर दूंगी। सारा दिल ही दिल में सोचने लगी कि पैसा ही पैसे को खींचता है। समिया का ताल्लुक बहुत ही अच्छे घराने से था और इरफान की माँ और बहनों की किलाइयों में फंसी हुई सोने की चूड़ियाँ उनकी हैसियत का पता दे रही थीं। वरना इरफान की बहन में तो ऐसी कोई ख़ास बात ना थी जो समिया को पसंद आ गई। खैर मुझे क्या, नसीब अपना अपना। 3-4 दिन बाद बुआ जी फिर से अपनी रोती हुई पोती को ट्यूशन छोड़ने आई थी। आज मेमूना घर पे न थी तो सारा को अदाब बेजुबानी निभाना पड़ा। बैठती हूँ बेटा, एक तो इस गर्मी ने आजिज कर रखा है और दूसरा इसने। सारा कहने लगी, आप तो रोज ही किसी मिशन पे निकली होती हैं, पर बात फिर भी नहीं बनती। हाँ बेटा, 16 आने सही बात की तुमने। रोज ये बुरी हड्डियाँ इसलिए घड़ीसती हूँ कि कहीं कोई माकूल रिश्ता तय हो और कोई रकम मेरे हाथ में आए। सिर्फ रिश्ता दिखाने पर हमें 150 रुपए मिलते हैं। बात तो तभी बनती है जब कोई रिश्ता तय हो। दोनों तरफ से मुंह मांगे पैसे तो मिलते ही हैं, जोड़ा अलग और मिठाई भी साथ में ले लेती हूँ, लेकिन बात बने तब ना। अल्लाह जाने क्यों आजकल तो लड़के वालों के मिजाज ही नहीं मिलते। पता नहीं कैसी लड़कियाँ चाहिए होती हैं इन्हें। मैं तो कहती हूँ ऑर्डर पे ही बनवा लो, वरना ही तुम्हारी डिमांड पूरी हो सकती है, वरना तो हरगिज नहीं। बुआ तो बुरी तरह जली भुनी बैठी थी। क्यों, अब क्या हुआ बुआ जी? सारा ने फीके अंदाज में हंसते हुए पूछा। होना क्या था बेटी, समिया और उसकी बहन को उन लोगों के घर लेके गई थी। अरे वही लोग जो उस दिन हमारी नाजिया को देखने आए थे। इरफान की छोटी बहन के लिए ले गई थी उसको। हाँ मालूम है, फिर क्या हुआ? होना क्या था, समिया को तो वो लड़की अच्छी लगी थी। जब भी अपनी बहन को उसके घर लेकर पहुंच गई, इरफान के घर वालों ने भी चाय के साथ 20 लवाजमात सजा दिए थे टेबल पर। खूब भी आगे पीछे फिरे और अगले ही दिन मेरे सर हो गए कि समिया के पास जाकर जवाब लेकर आओ। 4 चक्कर कटवाए इस समिया की बच्ची ने मुझे। फिर बहन को लड़की पसंद नहीं आई। कहती है लड़की की नाक भीनी है और आंखें छोटी हैं। अब बताओ इस सब में मेरा क्या कसूर है? यही जवाब जब मैंने लड़की वालों को सुनाया
تو الٹا مجھے ہی 10 باتیں سنا دی، عیب نکالے لڑکے والے اور بری بنوں میں۔ سارا کو بوا پہ ہنسی بھی آئی اور ترس بھی آیا، ساتھ ہی ساتھ دل میں سوچنے لگی کہ اچھا ہوا ان لوگوں کے ساتھ، لیکن سمیہ والوں کی طرف سے جس بس ذہنیت کا مظاہرہ ہوا تھا ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا۔ بالآخر ان سب کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ بوا جی اس بار جو رشتہ لائی تھیں وہ انتہائی مہذب اور بامعقول لوگ تھے۔ اس بار بوا جی جو رشتہ لے کر آئیں وہ بہت ہی مہذب اور معقول لوگ تھے۔ وہ لوگ بھی ان کی طرح سفید پوش تھے۔ ان لوگوں کو نازیہ بھی اتنی پسند آئیں کہ ہاتھ میں شگن کا روپیہ رکھ کے اپنی طرف سے بات پکی کر گئے۔ کچھ دنوں بعد میمونہ بیگم بھی اپنی نند اور جیٹ کے ساتھ لڑکے گھر ہو کر رشتہ پکا کر آئیں۔ ہر آنے جانے والا ان کو مبارکباد دے رہا تھا۔ اس دن سمیہ باجی بھی آئیں اور بہت ہی گرم جوشی سے مبارکباد دینے لگیں۔ میمونہ بیگم کی آنکھیں تشکر کے احساس سے بھیگ گئیں اور کہنے لگیں، بس بیٹا، اللہ نے مجھ پر بہت ہی کرم کیا ہے۔ نازیہ کے جوڑ کا اس پورے خاندان میں کوئی تھا ہی نہیں، اور باہر سے بھی جو رشتہ آیا وہ صرف دل دکھانے آیا، لیکن اللہ نے خاص کرم کر دیا اور بہت ہی اچھے لوگوں میں رشتہ طے ہو گیا۔ اللہ کے گھر دیر ہے پر اندھیر نہیں آنٹی، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اگر ظاہر کو ترجیح دینے والے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں تو باطن کی خوبصورتی ڈھونڈنے والے بھی کم نہیں۔ سمیہ باجی بولی، کم از کم آپ تو ایسی بات نہ کریں باجی۔ سارا بے اختیار ٹوک پڑی، کیوں بھائی کیا ہوا؟ میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ بات صرف اتنی سی ہے سمیہ باجی کہ بوا نے بتایا تھا کہ آپ لوگ اپنے بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے گئے تھے، لیکن اس کی شکل صورت میں خامی نکال کر انکار کہلا دیا۔ مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی۔ ہاں تو وہ لوگ بھی تو نازیہ کے لیے ایسے ہی انکار کر کے گئے تھے، سمیہ نے اس کو یاد دلوایا۔ چلے مان لیا ان لوگوں کے ساتھ جو بھی ہوا صحیح ہوا، لیکن ان کو ایک طرف رکھ کے دیکھیں تو آپ لوگوں کی بات بھی تو غلط تھی نا۔ تو ڈیئر سارا ان لوگوں کو الگ کرے ہی تو کیوں؟ وہ لوگ یہ ڈیزرو کرتے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ جو بھی ہوا بالکل صحیح ہوا۔ سمیہ معنی خیز انداز میں مسکرائی تھی۔ یعنی؟ سارا نے حیرت انگیز انداز سے آنکھیں پھاڑیں۔ یعنی آپ لوگوں کا وہاں رشتہ لے کے جانے کا مقصد ہی یہی کہ انہیں انکار کہلایا جائے؟ اس بار سمیہ گہری سانس کھینچ کر سنجیدہ ہو کر بولی، سارا بات یہ ہے کہ تمہاری اور ہماری فیملی میں حیران کن حد تک مواصلت ہے۔ ہم چھوٹے ہی تھے جب ہمارے ابو فوت ہو گئے اور میری بڑی آپی کی عمر بھی نکلتی جا رہی تھی، لیکن کوئی بھی مناسب رشتہ نہ ملتا تھا۔ جو بھی آتا وہ آپی کے بجائے مجھے پسند کر لیتا تھا۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ شادی زندگی بھر کا بندھن ہے، کسی پہ طرز کھا کر یا کسی سے ہمدردی جتا کر رشتے نہیں جوڑے جاتے۔ ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق رشتہ ڈھونڈے جس پر اس کا من راضی ہو، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو لڑکی آپ کے معیار پہ پوری نہ اترے اس کو انکار کرتے وقت ایسی جواز تراشے جائیں کہ لڑکی کی انا، شخصی وقار اور بھرم سب ٹوٹ جائے۔ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی، آپ کی بیٹی کا رنگ دبتا ہے، ہمارے بیٹے کے ساتھ جچے گی نہیں، یا لڑکی کا ماتھا بہت چوڑا ہے یا قد چھوٹا ہے، یا ناک بھینی ہے۔ استغفار! ایسے بیہودہ اعتراضات انکار کرنے کا کوئی شائستہ طریقہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر حد یہ کہ جو لوگ لڑکی دیکھنے آئیں ان کے اپنے پہلو میں کوئی نہ کوئی ایسی صورت ضرور ہوتی ہے جو خود بھی ایسے ہی کسی اعتراض کا بآسانی نشانہ بن سکتی ہے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی سارا، جب کوئی آپی کی شکل و صورت کے بارے میں خامی نکالتا تھا تو میرا غصے سے کیا حال ہوتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری پیاری آپی کا خود پر سے اعتبار ختم ہوتا جا رہا تھا اور وہ بیچاری ہر لمحے ڈپریس رہنے لگی تھی۔ تم لوگوں سے ایک عجیب سا دلی تعلق بن چکا ہے، اور جب بھی میں نازیہ کے لیے آنٹی کو پریشان دیکھتی تو یقین مانو میں دل سے دعا کرتی تھی۔ اور اس دن میں اچانک آ گئی جس دن وہ نازیہ کو دیکھنے چند نک چڑی خواتین آئی ہوئی تھیں، اور پھر 2-4 دن بعد اتفاق سے بوا جی کا جواب بھی میں نے خود ہی سن لیا تھا۔ تو بس برسوں پہلے کی ایک خواہش بیدار ہو گئی، ایسے لوگوں کو سبق اور مزہ چکھانے کی۔ بوا جی سے تو میں پہلے ہی بات کر چکی تھی، رشتہ دکھانا تو ایک بہانہ تھا، اصل میں تو میں ان کو آئینہ دکھانا چاہتی تھی۔ یعنی کہ وہ سب ڈرامہ تھا؟ سارا کی تو آنکھیں ہی حیرانگی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آف کورس ڈرامہ تھا یار، وہ مسکرائیں۔ حد ہے سمیہ باجی، ایک لڑکی کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہوگی، جانے آپ کے بھائی کے حوالے سے کیا کچھ خواب نہ دیکھ لی ہوں گے اس نے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن پہلے ہی روز اگر وہ لڑکی ساتھ نہ آتی تو میں شاید یہ قدم بھی نہ اٹھاتی۔ لیکن تم نے اس کے انداز تو ملاحظہ کیے تھے نا، کیسے اکڑ اکڑ کر تیوڑیاں چڑھا چڑھا کے بات کر رہی تھی، جیسے لڑکی دیکھنے نہ آئے ہوں، لڑکی کو خریدنے آئے ہوں۔ اور دوسری بات، میں 1 گھنٹے سے تم سے فارسی بول رہی ہوں کیا؟
ہم صرف بہنیں ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ یعنی آپ کو سرے سے کوئی بھائی ہے ہی نہیں؟ سارا کو حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ تو پھر آپ نے بوا جی کو تصویر کس کی دکھائی؟ وہ تو فوٹو میں نے کسی کرکٹر کی دکھائی تھی۔ اگر بوا جی وہ تصویر ان کو دکھا دیتی تو؟ ہاں، تو میں نے بھی ایک جھلک دکھا کر تصویر واپس اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اتنی احمق تو میں بھی نہیں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی اس کرکٹر بھائی کی منگنی ہو چکی ہے۔ ہر چینل، ہر اخبار میں اس کی منگنی کی کوریج ہو رہی ہے۔ اگر بوا جی کی نظر پڑ گئی تو آپ سے پوچھیں گی نہیں کہ اپنے بھائی کی منگنی پہ کیوں نہیں آئی؟ ہاں پوچھیں گی تو کہہ دیں گے کہ بھائی نے ہماری مرضی کے خلاف منگنی کی ہے، اس لیے ہم نے تقریب کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ سمیہ باجی نے شاہانہ پن سے جواب دیا اور سارا کی ہنسی نکل پڑی۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اگر یہ اختیار لڑکی کے پاس ہوتا تو ہر لڑکی اپنے آپ کو خوبصورت اور حسین بناتی۔ قد چھوٹا ہے، ناک پھینی ہے، ماتھا چوڑا ہے، دانت باہر ہیں، ایسی سب باتیں کہہ کر ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو چیلنج کرتے ہیں۔ اور بیٹیاں تو ویسے ہی نرم دل ہوتی ہیں، وہ تو ویسے ہی حساس ہوتی ہیں۔ کسی بیٹی کو ریجیکٹ کر کے اس کا دل نہ دکھائیں، اس میں احساس کمتری نہ پیدا کریں، کیونکہ بیٹیاں تو آپ کے اپنے گھر میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا۔ شکریہ۔